السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثامن فی ذکر جہاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8ویں فصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے ذکر میں، جہاد کے بارے میں کہ سرکار کا جہاد کیا تھا۔ وہ تو مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا تاریخی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں، قوت و طاقت کے میدان میں بھی وہ خوبیاں رکھتے ہیں کہ وقت کے نامور پہلوان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ٹک پائے۔ تو وہ سب تاریخی باتیں ہیں، آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی۔ صاحب قصیدہ کچھ سرکار کے اس کا ذکر کرتے ہیں، میدانوں کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب چونکہ سربراہ آپ ہیں، اب آپ کے ماتحت جتنے لوگ بھی، جتنے غازی مجاہدین اسلام جتنے بھی ہوئے، اگر ان کا بھی ذکر ہوگا وہ بھی سرکار کا ہی ذکر ہے، کیونکہ سرکار ہی سربراہ ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں اسی کا۔ فرماتے ہیں راعت قلوب العدا انباء بعثته كنبأة اجفلت غفلا من الغنم۔ راع یروع، خوف زدہ ہو جانا، کیا معنی ہوتا ہے؟ راعت، وہ خوف زدہ کرنا، ڈرا دینا۔ راعت، ڈرا دیا۔ قلوب العدا، قلب کی جمع قلوب، دل۔ العدا یہ اعداء کا اسم ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ عدوٌ کی جمع ہے، یہ بھی کہا گیا۔ انباء بعثته، انباء یہ نبأ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خبر، آپ کی بعثت کی خبروں نے۔ یہ انباء فاعل ہے راعت کا۔ کنبأۃ، نبأۃ کا معنی ہوتا ہے آہٹ، خبر بھی ہوتا ہے، ایسے ہی نبأۃ کہا جاتا ہے، نبأۃ الاسد، شیر کی دہاڑ، تو یہاں پر اسی معنی میں ہے۔ اجفلت غفلن، اجفل یجفل، اجفال کا معنی ہوتا ہے ڈرا دینا، خوفزدہ کر دینا۔ غفلا من الغنم، غفلن یہ اغفل کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غافل، جو علامتیں ہونے کے باوجود بات کو نہ سمجھ پائے، اسے غافل کہتے ہیں۔ تو غفلن یہاں پر غفلم من الغنم، در حقیقت یہاں پر غفل کا معنی وہ بکریوں کا وہ جماعت ہے جو بالکل بے روک ٹوک، بغیر خوف و خطر کے چل رہی ہو کہیں پر، اور جن کو یہ بھی امید نہ ہو، جیسے شور شرابہ کہیں پر ہو رہا ہے تب تو کتے ہیں یا کچھ بھی ہے، انہیں تو معلوم یہ شور ہو رہا ہے تو وہ نہیں اٹھتے ہیں شور سے، لیکن جہاں پر بالکل سناٹا ہو، پھر اچانک ایک دم آواز آ جائے تو ڈر جاتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو۔ تو وہی سناٹے میں جہاں پر بکریاں چل رہی ہوں اور پھر اچانک آواز آ جائے تو ایسی صورت میں ڈر جائیں گی۔ تو یہاں پر غفلن کا معنی بکریوں کی وہ جماعت جو بالکل سناٹے میں چل رہی ہو۔
من الغنم غفلا من الغنمی، بکریوں کا ریوڑ اور بکریوں کی جماعت۔ راعت قلوب العدا انباء بعثتہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبروں نے دشمنوں کے دلوں کو خوف زدہ کر دیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبریں تو دوسرے مذاہب کے ان لوگوں نے بھی دیں جو انصاف پسند تھے، ہاں سرداری کے خوف سے چھپائے رکھے، بتاتے نہیں تھے لوگوں کو، کچھ نے بتائیں بھی، کچھ انصاف پسندوں نے بتائیں بھی، علامتیں بتائیں، اور ان لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ ہماری سربراہی بالادستی ختم ہو جائے گی، اس لیے نہیں بتاتے تھے۔ آپ کی بعثت کی خبروں نے دشمنوں کے دلوں کو خوفزدہ کر دیا، کنبأۃ، اس چنگھاڑ اور اس دہاڑ کی طرح، شیر کی دہاڑ کی طرح، اجفلت غفلا من الغنم، جس نے بکریوں کے ریوڑ کو خوفزدہ کر دیا ہو۔ تو نبأۃ اور انبا کے درمیان شبہ جنا سے اشتقاق ہے۔ ما زال یلقاہم فی کل معترک حتی حکوا بالقنا لحما علی وضم۔ ما زال، زال یزیل و زائل ہونا، اب ما نافیہ ہو گیا تو معنی ہوگا زائل نہیں ہونا، اب جب کوئی چیز زائل نہ ہو تو ہمیشہ رہے گی، اس لیے ما زالہ کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ استمرار کا۔ ما زال یلقاہم، ہم کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ دشمن ہے۔ فی کل معترک، لقی یلقا کا معنی ہوتا ہے ملنا، اور لقی المجاہد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک غازی اور مجاہد جہاد کرنے والا برسر پیکار ہوا ہے۔ فی کل معترک، اعترک یا اعترک، اعتراک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارکا آرائی کرنا۔ معترک اس میں ظرف ہے، مارکا آرائی کی جگہ رزم گاہ۔ حتی حکوا، حکا یہ کی حکایتاً بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی مشابہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ حتی حکوا تشابہ اولئک الاعداء، وہ دشمن سب مشابہ ہو گئے۔ کس کے مشابہ ہو گئے؟ لحمن علی وضم، اس گوشت کے مشابہ ہو گئے جو گوشت کندی پر رکھا ہوا ہو۔ کندی پر رکھا ہوا گوشت کیسا ہوتا ہے؟ لال ہوتا ہے نا؟ ارے لال نہیں ہوئے تھے یہ، اس معنی میں تشبیہ نہیں ہے، اس معنی میں ہے کہ کندی پر رکھا ہوا گوشت تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، گوشت تو تصور نہیں کرے گا، آپ تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ اسے ابھی کٹنا ہے، اس کے اوپر چھری چلنا ہے، تو وہ کیا جو بھی ہوتی ہیں ان کی کوٹنے کی آلات، وہ چلنا ہے، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، ہے نا؟ یعنی بے بس ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بے حس و حرکت ہے، بے بس ہے۔ تو یہ بے بسی میں تشبیہ ہے، یہ کس میں ہے؟ بے بسی میں تشبیہ، کہ جس طریقے سے کندی پر رکھا ہوا گوشت، کسائی کی کندی پر، لکڑی پر جو رکھا ہوا ہے، کندی لکڑی کو کہتے ہیں ہمارے علاقے میں، جس پر وہ گوشت کو قیمہ بناتا ہے، اسے عربی میں وضم کہتے ہیں۔ تو کندی پر رکھا ہوا جو گوشت ہے، جیسے وہ بے حس و حرکت، بے سہارا، بالکل بے بس ہوتا ہے، ایسے ہی کافروں کا معاملہ نبی کے سامنے ہوا کہ ان کے اندر سکت نہیں تھی کسی بھی طریقے سے مقابلہ کر سکے، نہ سنان سے نہ لسان سے، کسی بھی طریقے سے یہ مقابلہ نہیں کر پائے، بالکل بے بس ہو گئے۔ ان کو تو اتنا بڑا چیلنج دیا، اور چیلنج پورے عرب کو دیا، یہ نہیں ایک دو کو دیا، تب ایک صورت نہیں لے کر آئے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। इतना बड़ा चैलेंज, तब कुछ नहीं कर पाए। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि हो सकता है लाए हो, मशहूर नहीं हुआ हो। सब तो यही थे, हैं? सब तो जिनकी कसरत होती है उन्हीं के सारे काम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर झूठ को फैलाना चाहा है तो सब वही है, झूठ को फैला देंगे, झूठ को सच कर देंगे। बार बार झूठ बोलो तो वो सच बना देंगे उसे, है ना? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो तो झूठ को भी सच बना देते हैं। क्योंकि सारे मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कुछ भी सही, सारी एजेंसियां हो, सब उन्हीं के हाथ में है। जिसको चाहे झूठ को सच बना दें, जिसको चाहे सच को झूठ बना दें। रोजाना होता है। वहां पर सब इन्हीं की तादाद थी, फिर भी नहीं बात फैल पाई। ये अक्ल कबूल नहीं करती। सारे असबाब इनके पास थे, कसरत इनकी थी, फिर भी नहीं। इसका मतलब ये कि आजिज ही थे। फरमाते हैं मा ज़ाला यल्क़ाहुम फ़ी कुल्लि मुअतरकी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मैदान कारज़ार में उनके बरसरे पैकार रहे, उनसे बरसरे पैकार रहे। हत्ता हकौ बिलक़ना लहमन अला वदमी, यहाँ तक कि वो दुश्मन नेज़ों की वजह से, कना ये कनातुन की जमा है, कनातुन का माना नेज़ा, जमा कना। यहाँ तक कि वो दुश्मन नेज़ों की वजह से उस गोश्त की तरह हो गए जो कुंदी पर रखा हुआ हो, बेबस हो गए। तशबीह समझ में आई? वद्दुल फिरार फकादू यगबतून बिही अशला अशालत माल इक़बान वर रखमी। वद्दुल फिरारा, वद्दा या वद्दो समिया से मोहब्बत करना, चाहना। वद्दुल फिरार, और फिरार का माना होता है भागना। उन्होंने राह फिरार इख्तियार की, भागने को पसंद किया। वद्दुल फिरारा, भागने को पसंद किया। फ़कादू यग़बितून बिही, ग़बत यग़बितु ग़िबततन, रश्क करना है। फ़कादू यग़बितून बिही, तो वो उसी पर रश्क करने लगे। क्या करने लगे? रश्क। उस भागने के जरिए से वो रश्क कर रहे थे। अशला, ये शलबुन की जमा है। इसका माना होता है कोई भी हिस्सा जिस्म का। शलबुन जमा अशला। शाला यशूल शौलन, इसका माना होता है बुलंद होना। माल इक़बान, इक़बान ये उक़ाब की जमा है। उक़ाब एक परिंदा होता है जिसकी निगाहें तेज होती हैं, बुलंदी पर उड़ता है। वर रखमी, ये रखम, रखमतुन की जमा है। ये गिद्ध की तरह एक परिंदा होता है, हो सकता है गिद्ध ही हो, जिसको अरबी में नस्र भी कहते हैं। तो माना है वद्दुल फिरार फ़कादु यग़बितून बिही अशला अशालत, अशला अनशालत माल इक़बान वर रखबी। इन लोगों ने भागने को पसंद किया, मुकाबले में डट नहीं पाए, भागने को पसंद किया। फ़कादु यग़बितून बिही, तो उस भागने के ज़रिए से ये उन आज़ा पर रश कर रहे थे। शालत माल इक़बान वर रखमी, जो कि चील और कौओं या उक़ाबों के साथ बुलंदी पर चले गए थे, जो बुलंद हो गए थे। क्या मतलब? मतलब ये था कि जो कत्ल हो चुके थे तो उनको चील कौए खा के उड़ रहे थे, तो इन्हें तो रश्क आ रहा था अपनी तकलीफ़ों को देखते हुए कि यार वो बेहतर थे, मर गए, थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, और चील कौए खा रहे हैं तो उड़ रहे हैं वो इधर उधर, तो वो बेहतर है, हम तो लगातार मुसीबतों में फंसे हुए हैं।
اس سے تو بہتر یہ ہے کہ موت آ جائے. تو انہیں تو موت جو مر چکے ان پر رشک آ رہا تھا تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے ہے. ہاں. ود الفرار فقاد یغبطون به اشلاء انشالت مال اقبان والرخم، انہوں نے بھاگنے کو پسند کیا تو یہ رشک کرنے لگے ان اعضاء پر جو چیل کووں کے ساتھ بلند ہو گئے. تو اشلا اور شالت ان کے درمیان جناح سے اشتقاق ہے. ایسے ہی اقبان، رخم اور شالت ان کے درمیان مراد النظیر بھی ہوگا. تمضی اللیالی ولا یدرون عدتها ما لم تکن من لیالی الاشہر الحرم، اور ان کے خوف کو بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں راتیں گزر جاتی ہیں. تمضی اللیالی، مضی یمضی گزر جانا، اللیالی لیل کی جمع رات. ولا یدرون، درا یدری درایتن اس کا معنی جاننا. لا یدرون عدتها، اور عدت کا معنی تعداد، اور ہا ضمیر کا مرجع لیالی، اور راتوں کی تعداد معلوم نہیں ہوتی ہے انہیں. معلوم تکم من لیالی الاشہر الحرم، جب تک کہ اشہر حرم کی راتیں نہ ہوں. اشہر حرم جو 4 مہینے ہیں ان میں چونکہ جنگ ناجائز ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، جنگ نہیں کرتے، نہ اسلام بھی منع کرتا ہے. تو ان دنوں جب یہ اشہر حرم آ جاتے ہیں تو سکون کی نیند سو لیتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ان دنوں تو بے خوف سو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی حملہ نہیں کرنے والا ہے نا. لیکن اشہر حرم کے علاوہ کتنی راتیں گزرتی ہیں انہیں نہیں پتہ چل پاتا ہے نا. ہمہ ہمی میں ہر وقت رہتے ہیں، خطرہ رہتا ہے ہر وقت، ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت ہے. تمضی اللیالی ولا یدرون عدتها، راتیں گزر جاتی ہیں اور ان کی تعداد انہیں معلوم نہیں ہو پاتی، یہ ان کی تعداد کو نہیں جان پاتے. ما لم تکن من اللیالی الاشہر الحرم، جب تک کہ اشہر حرم کی راتیں نہ ہوں. تو اللیالی کے درمیان رد العرض علی الصدر ہے. اور کأنما الدین ضیف حل ساحتهم بکل قرم الی لحم العدا قرمی. کأنما الدین، گویا کہ یہ دین اسلام، ضیف ایک مہمان ہے. مہمان سے تشبیہ دی جا رہی ہے، وجہ شبہ ذکر نہیں کی جا رہی ہے. اور تو تشبیہ مجمل ہوگی. کأن ساحتهم، ساحتن کا معنی آنگن، ایسا لگتا ہے کہ ان کا آنگن، بکل قرم، را کے سکون کے ساتھ قرم کا معنی ہوتا ہے سردار. کیا معنی ہوتا ہے؟ سردار. الی لحم العدا، دشمنوں کے گوشت کا. قرمی، را کے کسے کے ساتھ قریم، اس کا معنی ہوتا ہے گوشت خور، گوشت کا لالچی، گوشت کا حریص، بہت زیادہ گوشت کھانے والا. فرماتے ہیں کہ کأنما الدین ضیف حل ساحتهم، یہ دین ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایسا مہمان ہو جو ان کے آنگن میں مہمانی کے لیے چلا آیا ہو، اتر گیا ہو. بکل قرم، ایسی مہمان لگتا ہے جو ان کے آنگن میں اتر آیا ہو. بکل قرم الی لحم العدا، دشمنوں کے گوشت کی طرف لالچ رکھنے والا ہر ایک سردار کے ساتھ. کیا مطلب یہ ہے کہ ایک صورت انہوں نے تصور کی کہ وہاں پر مسلمانوں کا جتنے ہر فرد جو تھا بہت بہادر اور شہ سوار تھا، تو وہ گویا کہ ایک شہ سواروں کا سردار ہے، ہر ایک شہ سواروں کا سردار ہے. اور اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ ایک سردار جو گوشت بہت کھاتا ہو، حالانکہ یہاں پر گوشت، ان کا گوشت نہیں کھایا جا رہا ہے، لیکن ایک تصور ہے کہ کوئی بہت زیادہ گوشت کھانے والا کوئی ہو تو اسے تو بس گوشت ہی گوشت چاہیے. اور جب گوشت چاہیے تو گوشت کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے وہ ذبح ہی کرتا رہے گا، ہے نا. تو اب یہاں پر ایسے شہ سوار ہیں جنہیں تو ہر وقت گوشت نہیں بلکہ ہر وقت اعلاء اسلام کی فکر ہے. وہ حریص ہے اعلاء اسلام کے.
اب اعلیٰ اسلام کے حریث ہیں تو انہیں تو ہر وقت میدان کارزار میں جانا پسند ہے. اور جب میدان کارزار میں جانا پسند ہوا تو اس معنی میں یہ اس شخص کی طرح ہوئے جیسے کہ کوئی گوشت کا بہت زیادہ خواہاں ہو اور پھر اسے گوشت بار بار چاہیے. ایسے انہیں بار بار میدان جنگ میں جانا پسند ہے، انہیں وہ بار بار چاہیے. تو جس طریقے سے وہ گوشت کو بار بار کھاتا ہے، انہیں چاہیے بار بار دشمنوں کے سر، دشمنوں کی گردنیں چاہیے انہیں. سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر ایک ایسا مہمان ان کے آنگن میں اتر آیا کہ جو گوشت کا بڑا حریص ہے، ہر وقت گوشت ہی گوشت اسے چاہیے. تشبیہ ضمنی ہے. یہ جو میں نے میرے بیان سے تشبیہ تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ لفظوں میں کہیں مذکور نہیں ہے، ضمناً تشبیہ ہے. کأنما الدین ضیف، ایسا لگتا گویا کہ دین ایک ایسا مہمان ہے، حل ساحتہم، جو ان کے آنگن میں اتر آیا، بکل قرم الی لحم العدا قریمی، جو دشمنوں کے گوشت کے حریص ہر سردار کے ساتھ، جو ان کے آنگن میں دشمنوں کے گوشت کے حریص سردار کے ساتھ اتر آیا. ٹھیک ہے.